السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں منظوم ہدیہ عقیدت مختلف شعراء کا۔ سب سے پہلے میں جو نظم پیش کروں گا اس کا پس منظر انتہائی ایمان افروز ہے۔ یہ نظم گورنمنٹ اسٹینڈرڈ گرلز ہائی اسکول پورن نگر سیالکوٹ کی معلمہ صاحبہ کی تخلیق ہے۔ وہ روزانہ صبح کلاس میں داخل ہو کر سب سے پہلے طلبہ کے سامنے انتہائی دل سوزی کے ساتھ بلند آواز سے یہ نظم پڑھتی ہیں اور پھر تعلیم کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور ان کا یہ سلسلہ 1987 سے جاری ہے۔ کاموکی میں رہتے ایک علامہ یزدانی تھے، بھٹکے ہوئے گمراہوں کو رستہ صحیح بتلاتے تھے، سوئے ہوئے نوجوانوں کو جھنجھوڑ کر جگاتے تھے، وہ حق کی بات کرنے سے کبھی نہ گھبراتے تھے۔ پورے پاکستان میں توحید و سنت کا پرچم لہرایا، ظلم و ستم کے دور میں بھی حق کا دیپ جلایا۔ کافروں نے انہیں چھریاں ماری، مشرکوں نے ان کو خنجر مارے، مگر پھر بھی وہ صبر و رضا کا پیکر تھے، بے شک وہ شیر ربانی تھے۔ اب ظالم بے ضمیروں نے انہیں بم سے اڑایا، ظلم و ستم کے دور میں بھی حق کا دیپ جلایا۔ علیم ناصری صاحب جو ایڈیٹر تھے الاعتصام لاہور کے، وہ اس انداز سے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت یزدانی شہید کو کہ ایک بے باک جوان مرد حبیب الرحمن یزدانی، نسبت خالق عالم سے جو تھا یزدانی، اپنے انداز بیاں میں وہ خوش الحان خطیب، جوش تقریر کی للکار میں تھا لسانی، فکر و کردار سلف کا وہ مسلم پیکر، عظمت دین جس کا وہ درخشاں خورشید، چشم افلاک نے دیکھا وہ دلاور قائد، کشتیاں لے کے چلا گونجتے طوفانوں میں، اس کی تکبیر کے نعرے تھے کہ بادل کی غرض، جس کی ہیبت رہی باطل کے صنم خانوں میں، شہر و دیہات میں توحید کا پھونکا ناقوس، دشت و صحرا و بیاں میں اذانیں دی ہیں، اس نے بوڑھوں کو جوانوں کی توانائی دی، بے زبانوں کو حق آموز زبانیں دیں، اس کی خلوت بھی حسین اور اس کی جلوت بھی جمیل، محفل افروز رہی شعلہ بیانی اس کی، درد ملت سے ہمہ وقت دل افگار رہا، شاہد عدل تھی خونابہ فشانی اس کی، وہ جوان سال جوان مرد جوان تاب و تواں، جس نے چڑھتے ہوئے دریاؤں کو پایاب کیا، جس نے نذرانہ خون دے کے سبیل حق میں خاک کے لاہور کے ذرات کو سیراب کیا۔ جناب بشیر انصاری صاحب مدیر اعلیٰ اہل حدیث لاہور لکھتے ہیں، تھی اس کی اداؤں میں بھی رونائی افکار، بے لوث تھا کردار تو مرغوب تھی گفتار، باطل کے لیے تھا وہ برستی ہوئی تلوار، تھا دین محمد کا دل و جان سے فدا کار، طاغوت کے حق میں تھا وہ ایک قرض گراں بار، بے دین کو لرزاتی تھی اس شیر کی للکار، ہم سب کی دعا ہے یہی ہاتھوں کو اٹھا کر، یا رب تو انہیں جنت الفردوس عطا کر۔ تو جناب اہل حدیث کے مشہور شاعر نذیر احمد سبحانی اس انداز سے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، کیوں نہ تجھ کو یاد ہر ایک آج یزدانی کرے، مرد حق آگاہ تھا تو مرد حق آموز تھا، اے خطیب قوم حق تیری نگہبانی کرے، حق تعالیٰ روز محشر تجھ پر آسانی کرے، سرخی خون شہیداں مٹ نہیں سکتی کبھی، کر رہا ہے یہ دعائیں آج سبحانی تیرا، یوں تیری تائید یہ ارشاد ربانی کرے، یوں تیری تائید یہ ارشاد قرآنی کرے، آسمان تیری لحد پہ شبنم افسانی کرے۔ اور جناب انور اعجاز سیالکوٹ سے
اس انداز سے گلدستہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مولانا یزدانی تھا ایک شعر ربانی، میٹھی میٹھی باتیں اس کی جان افروز، حقائقیں اس کی اجلے اجلے دن تھے اس کے، روشن روشن راتیں اس کی باتیں جب سنتے تھے قیمتی موتی ہم چنتے تھے، قیمتی موتی ہم چنتے تھے، بے خوف و بے باک بڑا تھا، سچ اس کی گٹھی میں پڑا تھا، سیدھی راہ کا راہی تھا وہ، حق کا ایک سپاہی تھا وہ، یاد اس کی سینے میں گڑی ہے، صورت اس کی دل میں بسی ہے، رب کی عبادت کرتا تھا، وہ سب سے محبت رکھتا تھا، وہ پیار ہی پیار پیغام تھا اس کا، شہادت ایک انعام تھا اس کا۔ اور محترمہ ہمشیرہ صاحبہ مولانا یزدانی شہید رحمہ اللہ یزدانی بائی کی یاد میں لکھتی ہیں، یوں تو ہیں سب کے بائی بڑے محترم، میرے بائی کی عظمت کی کیا بات ہے، سب شہیدوں کے رتبے سوا ہیں مگر اس کے عزم شہادت کی کیا بات ہے، وہ کہ قرآن و سنت کا دیوانہ تھا، دین کی شمع روشن کا پروانہ تھا، اس کی بے باکی حق گویاں مرحبا، اس کے حسن خطابت کی کیا بات ہے، اس نے جیتے تھے میدان قرآن سے، مار کے سر کیے تو بڑی شان سے، سر جھکایا نہ باطل کی دہلیز پر، اس کی اس استقامت کی کیا بات ہے، اس کی اس استقامت کی کیا بات ہے، نور توحید سے تھا وہ روشن جبیں، اس کے انداز کا کوئی ثانی نہیں، سننے والے بھی تھے سن سن کے جھومتے، اس کے حسن تلاوت کی کیا بات ہے، اس کی یادوں کے جذبے پلیں گے صدا، اس کے نقش قدم پر چلیں گے صدا، اس کے گلزار کی آبیاری کریں گے، اس کی اولاد کی غم گساری کریں گے، عالی غمزدہ تو جو یہ کر سکے، تیرے عزم اور ہمت کی کیا بات ہے۔ جناب ریاض احمد فیضی صاحب لکھتے ہیں، راہیں تھیں کٹھن دشوار، سفر چلتا ہی رہا، ٹھہرا نہ کہیں، فردوس بری میں جا پہنچا وہ چاند، وہ میرا ماہ مبیں، محبوب خدا کی عظمت پر وہ جان کی بازی ہار گیا، یہ اس انسان کا قصہ ہے جو توحید پہ جان وار گیا، جو صدا سنایا جائے گا، یہ یزدانی کا قصہ ہے، وہ جس رستے کا راہی تھا، یہ موت تو اس کا حصہ ہے، یہ وہ رستہ ہے جس پر سے فاروق اور ذوالنورین گئے، حمزہ بھی گئے اس رستے پر حسنین بھی گئے، سج دج والے اس رستے پر شہدائے بالا کوٹ بھی گئے، اب اسی مقدس رشتے پر، اب اسی مقدس رستے پر یزدانی خون میں لوٹ گئے، خود چل کل منظر آ ٹھہری آخر اس شخص کے پاؤں میں، جا سویا لمبی تان کے وہ فیضی اب عرش کی چھاؤں میں۔ جناب غلام رسول ادیم صاحب لکھتے ہیں، شعر ربانی پہ تھا، اللہ تعالی مہربان، مات دے سکتی نہ تھی جس کو بلائے ناگہاں، نمازیوں میں ایک غازی وہ جوانوں کا جوان، وہ امام جانثاراں وہ امیر کارواں، شیر ربانی حبیب حق تھا یزدانی تھا وہ، شیر ربانی حبیب حق تھا یزدانی تھا وہ۔ عظیم احمد یزدانی اس انداز میں اپنے قائد کو گلدستہ عقیدت ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، چل بسا قائد میرا مجھ کو اکیلا چھوڑ کر، اب نہیں آئے گا وہ ایسا گیا منہ موڑ کر، جانے والے یاد کرتے ہیں تجھے چھوٹے بڑے، کر گیا محفل کو ویراں سب ناتا توڑ کر، دل نشیں طرز تکلم اور تبسم دل نواز، کتنے خوش ہوتے تھے تم ٹوٹے دلوں کو جوڑ کر، تیری عظمت تیری رفعت تیری رحلت کو سلام کرتے ہیں، ہم کو عزت بخشی تو نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، جنت فردوس میں ملا تجھ کو اعلیٰ مقام، اس جہاں بے بضاعت سے تعلق توڑ کر، تیرے نعرے کو بلا سکتا نہیں ہرگز عظیم، تیرے نعرے کو بلا سکتا نہیں ہرگز عظیم، مل گیا ہے تیرے نعرے سے
صراط مستقیم۔ اور جناب MN ریحان صاحب لکھتے ہیں ہمارا سب کا یزدانی، عمل تھا اس کا قرآنی، نہ اہل زر سے ڈرتا تھا، وہ تھا ایک شیر ربانی، وہ حق کی بات کہتا تھا، بہادر تھا، دلاور تھا، وہ شمع بزم ایمانی، وہ تھا سنت کا زندانی۔ حیات اس کی ہمہ قرآن و دعوت، حیات اس کی ہمہ قرآن، دعوت اس کی نبی کا فرمان، طبیب نو انسانی وہ تھا محبوب ربانی۔ جا پہنچا رتبہ شہادت پر، خدا کی مغفرت اس پر، یہ تھا ایک فضل رحمانی، ملے جنت کی مہمانی، جب آئے موت ریحان کو، شہادت کی ہو قربانی۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔